جی ناظرین، ہمارے ساتھ کرنل آصف صاحب کے بڑے بھائی اور ایک کزن بھی ہیں، تو ان کی بھی اپنے بھائی کے ساتھ کچھ یادیں ہیں. تو انہوں نے کیونکہ بچپن ساتھ گزارا ہے ان کا، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہیرو کرنل آصف صاحب کو کس طرح کا پایا، بچپن سے لے کر جوانی تک کس طرح کا وقت گزارا انہوں نے آپ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہماری ساری قوم ساتھ کھڑی رہی. آپ کے چینل کی وساطت سے میں سب بھائیوں کا، بہنوں کا، بزرگوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. میرے بھائی جو لیفٹیننٹ کرنل آصف علی اعوان تھے، انہوں نے ان کی جو پیدائش، جو ہمارا آبائی وہ جو گاؤں ہے وہ میلی پنجکوٹ ہے. یہ تحصیل نصیر آباد اور ضلع مظفر آباد سے ہمارا تعلق ہے. ابتدائی تعلیم میرے بھائی نے پرائمری تک تقریباً 3 کلاس تک وہ اپنے آبائی گاؤں کے اسکول پنجکوٹ اور نوشہری میں حاصل کی. اس کے بعد ہم لوگ مظفر آباد ادھر سٹی میں شفٹ ہو گئے. پھر کچھ ٹائم انہوں نے ایگل پبلک اسکول میں لگایا. اس کے بعد یہ پائلٹ آئی سیکنڈری اسکول مظفر آباد میں وہاں پہ چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے 10th کلاس کے ایگزام میں اچھی اپنی پوزیشن حاصل کی. 3 پوزیشن ان کی آئی تھی اور ان کو گولڈ میڈل بھی ملا تھا. تو بچپن ہی سے ماشاءاللہ بڑے اللہ پاک نے ان کو بڑے خوبصورت اور بڑا خوبصورت بنایا تھا. تو بچپن ان کا بھی ہمارے ساتھ تو بہت اچھا، چونکہ میرا تو بالکل ان کے ساتھ جو تھا ایک بیٹوں کی طرح تھا. چونکہ وہ تقریباً میرے سے چھوٹی سسٹر تھی، ان سے چھوٹے وہ تھے نا، بچوں کی طرح ہم نے ان کو وہ پرورش کیا ہے. لیکن انہوں نے آج تک، چھوٹے سے لے کر آج تک انہوں نے کسی چیز کی مجھے فرمائش نہیں کی، بھائی یہ چیز مجھے لے کے دیں، یہ لے کے دیں. باقی چھوٹی وہ تو شرارتیں بچے کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی خوبصورت بنایا تھا. اور انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر اپنا جو اسکول ٹائم ہے وہ بھی بڑا اچھا، بڑے اللہ پاک نے ان کو صوم و صلات کا پابند رکھا اور بزرگوں کا بڑا احترام. پھر والد صاحب کے خصوصاً جو دوست یا میرے جو دوست تھے، ان کا ادب و احترام اسی طرح کرتے تھے جس طرح ہمارا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بڑا سرخرو کیا اور اپنی سروس میں بھی، اسکول لائف میں بھی. اس کے بعد جو آخرت کا سفر ہے وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح ان کی وہاں سے رخصتی ہوئی. یہ وہ کہتے ہیں ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس جو موت کا ہے اس کا کچھ مزہ ہی اپنا ہے. وہ قرآن پاک میں جیسے وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہیں، وہ اللہ پاک کے ہاں سے وہ روزی لے رہے ہیں اور وہ جس کام وہ شعور نہیں رکھتے. تو بڑی اچھی زندگی انہوں نے گزاری، انتہائی با کردار اور بہت ہی اچھی زندگی، شاندار زندگی. اور ان کی شہادت میں ہمارے پورے خاندان کو، ہمارے پوری قوم کو فخر ہے. اور ان کا اللہ نے جو سر بلند رکھا ہے اور اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. تو ان کے ہابی کیا تھی؟ کچھ کھانے میں ان کو پسند خاص ہے یا نہ کھانے کے شوقین کس طرح تھے؟ بہت شوقین تھے، بہت جی. سپورٹس میں ان کو بچپن میں کرکٹ کا بہت شوق ہوا کرتا تھا. تو وہ مجھے یاد ہے جب وہ پرائمری کلاس میں تھے، کلاس 3 تک، اس وقت بھی ان کا یہ جو کرکٹ کا بہت ان کو جنون تھا. وہ گاؤں میں جیسے نہیں وہ بیٹ بناتے مینولی، وہ کسی کارپینٹر سے بنوا لیتے تھے اور بڑا وہ کھیلتے رہتے تھے. اس کے بعد انہیں جو 10th تک بعد میں کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جو شوق رہا ہے وہ پتنگ بازی کا رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ پتنگ بازی کرتے تھے جی. تو جو آپ کے ساتھ ان کا جو تھا وہ ایک رشتہ ہوتا ہے تقدس کا، جی. اہل علاقہ کے ساتھ بھی ان کا رویہ اسی پورے اہل علاقہ کے ساتھ. وہ جس وقت ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا تھا نا، ہم تقریباً جو بڑی عید ہوتی ہے نا ہم اپنے گاؤں میں کرتے ہیں، اپنے آبائی گاؤں میں اپنے لوگوں کے ساتھ. جس وقت وہ عید پہ ان کی موومنٹ ہوتی تھی کہ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی. اور وہ عید کی نماز کے فوراً بعد لوگ اتنے آ جاتے تھے نا ان سے ملنے کے لیے، اور ساتھ ان کے بڑے
فوٹوگرافس یہ وہ سارا کچھ وہ لوگوں نے بڑا پورا دن ان کے ساتھ گزارتے تھے. اور ایک بات اسی میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارا جو محلہ ہے, ہم سینٹرل پلیٹ میں رہتے ہیں. محلے کے بھی جو بھی ہمارے محلے کے جو لوگ بھی ہیں نا, چھوٹے سے چھوٹا اگر بچہ آ جائے, کبھی انہوں نے گاڑی میں اس کو نہ بائی بائی کیا اور نہ گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کے ہاتھ ملایا, ہمیشہ گاڑی وہ لگا کے فوراً اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو, بزرگ کو, سب کو ملتے تھے. اور اس وجہ سے ہمارے اہل محلہ نے بھی بڑی وہ ہمارے ساتھ محبت رکھی ہے, اور انہوں نے ہمیں تدفین گاؤں میں نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو شیر ہیں یہ جو یہ ہمارے دل پہ رہیں گے, اور انہوں نے سب نے کہا جی ان کی تدفین ادھر ہی کرنی ہے تاکہ ہم ان کی ادھر ان کا دیدار بھی کرتے رہیں. تو بڑا اچھا وقت انہوں نے اپنے شہر میں, اپنے گاؤں میں, ہر جگہ پہ اچھا وقت, بڑا باعزت باکردار ٹائم گزارا انہوں نے. سر ان کو یہ آرمی میں جانے کی موٹیویشن کہاں سے ملی, کیوں ان کو شوق ہوا آرمی میں جانے کا؟ ماشاء اللہ جتنے وہ آپ بتا رہے ہیں کابل تھے, جی بہت سارے سول محکمے تھے, باقی سرکاری محکمے تھے. وہ میں کہتا ہوں نا, ہر جگہ کوئی کسی جگہ کوئی آنکھ جاگتی ہے تو کوئی سوتی ہے نا. ہمارے بعد ان کو شروع میں آرمی میں جانے کا بڑا شوق تھا. جیسے ہمارے ہیں نا, ہمارے بہت سارے میجر عزیز بھٹی شہید ہو گئے, راشد مناس ہو گئے, وہ زیادہ تر ان کا وہ ہمارے شروع کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان میں وہ پڑھا کرتے تھے. انہیں بہت شوق تھا آرمی میں جانے کا. تو اللہ نے پھر ان کو ان منصب پہ, ان کا شوق تھا, محنت تھی بزرگوں کی. تو خصوصاً اس میں ہمارے نانا صاحب کا بھی بہت بڑا رول تھا, جلال الدین اوان صاحب کا. تو انہوں نے بیسک وہ کوچنگ اور ان کی وہ تربیت انہوں نے اور والد صاحب نے کی. تو وہ پھر آرمی میں جس وقت انہوں نے 10th کی کلاس نا جی, 10th کے پاس کرنے کے بعد وہ پھر آرمی برنال میں وہ چلے گئے. آرمی برنال سے اللہ نے کیا انہیں بڑے اچھے, وہاں پہ ان کا بھی رزلٹ بڑا اچھا ملا, اور وہاں پہ اللہ نے ان کو سرخرو کیا. اور وہاں سے وہ پھر آرمی میں ISSB کے لیے, وہاں کمیشن افسر کے لیے سلیکٹ ہو گئے. اور وہ دن مجھے یاد تھا, جس دن ان کی سلیکشن ہوئی تھی, اس دن میں نے فوراً جس جگہ پہ کھڑا تھا میں نے اللہ کے حضور پاؤں پہ سجدہ دیا, اور میں نے کہا میرے بھائی کو اللہ پاک نے اور ہماری پوری قوم کو اللہ پاک نے سرخرو کر دیا ہے. تو اس کے بعد میں ہر نماز میں یہ دعا کرتا تھا کہ میرے بھائی کو اللہ ملک و قوم کی خدمت کی توفیق دے, وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. جی. تو سر میں نے یہ دیکھا کہ اکثر شہداء کا جو کردار ہوتا ہے نا, جی, وہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ اس دنیا کے لیے تھے ہی نہیں. جی ایسے ہی. تو آپ نے اپنے بھائی میں وہ چیزیں تھی کہ جو ہم معاشرے میں عام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دغا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, تو کبھی آپ نے بھائی میں یہ کوالٹیاں تھی؟ نہیں, محسوس ہوا کہ میرا بھائی باقی اس دنیا کے لیے تھا ہی نہیں, وہ تو فرشتہ صرف تھا. وہ تو فرشتہ صرف تھے, اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک وہ بات ہر وقت ابھی جو بھی ہمارے معاشرے میں تقریباً ان کے کردار کا ہر بندے کو پتہ ہے. تو اللہ نے وہ ایک طرح کی وہ ایسی مخلوق پیدا کی تھی نا, اس کا وہ ایسا تھے نا, تو انہوں نے بڑی اچھی اپنی وہ زندگی گزاری ہے, اور انتہائی باکردار گزاری ہے. انہوں نے کچھ اس طرح کا معاملہ, ہم نے چونکہ ہم تو فیملی ممبر تھے نا, ہمارے ساتھ تو بہت کلوز تھے, اور پلس اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی بھی ان کے جو بھی دوست آ رہے ہیں, یقین کریں آج تک کوئی ایسی آنکھ نہیں دیکھی جو اشک بار نہ ہو. ہر بندہ رو رہا ہے ان کے پیچھے اور یاد کر رہا ہے. یقیناً ان کا وہ کردار تھا, اور ان کی وہ سب کے ساتھ وہ بڑا اچھا تھا. جی, بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. تو سر فون پر آپ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جی, بھائی کے ساتھ. جی, تو جی, کبھی آپ کو کسی جگہ لگا کہ یہ یار کس طرح کی باتیں کرتا ہے, کہ نہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں یا آخری باتیں ہوتا ہے نا, بندے کو بعد میں تھوڑا سا الہام بھی ہو جاتا ہے, کبھی اس طرح فیل ہوا؟ یہ جو ان کا تو پہلے ایک تو UN مشن تھا 16 میں نا, 2016 میں, تو یہ گئے تھے کانگو میں نا. اس کے بعد ابھی ان کی ری سلیکشن ہوئی تھی نا, اس بار ایسے کچھ محسوس ہوا جیسے ان کی ری سلیکشن ہوئی. جب ان کی یہاں سے موومنٹ ہوئی نا پاکستان سے, تو والد صاحب نے ان کو وہاں ایئرپورٹ سے رخصت کیا. رخصت کرنے کے بعد وہ پھر جہاز میں وہ چلے گئے اپنے میں. تو ایک تو ان کی وہاں سے ایک جو انہوں نے ہمیں تصویر سینڈ کی, جو پک سینڈ کی نا, اس میں بالکل ان کا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ اس میں عجیب سی ان کی وہ روحانیت تھی, محسوس ہوئی ہے اس میں, اس تصویر میں ایسے لگا. پھر اس کے بعد لگا بھائی نے جو 1 ماہ 7 دن وہاں کانگو UN مشن میں گزارے ہیں,
تقریباً میرے ساتھ تو تقریباً ان کو روز 5 سے 6 کالیں ہوتی تھی، ویڈیو کال ہوتی تھی، اس سے ہٹ کے باقی وائس کالز وغیرہ ہوتی تھی، اور بھائی میرے مکمل وہ رابطے میں رہتے تھے۔ بلکہ جس دن یہ ان کا شہادت کا یہ جو ہوا ہے